نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیز طلباء، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بولنا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان تو نہیں کروں گا، چند آپ کو باتیں بتلانی ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ آج ہم نے آپ کا امتحان لیا۔ آج بتاریخ 18 جنوری 2024 2025 1446 بروز ہفتہ۔ الحمدللہ ہم جامعہ عثمانیہ میں داخل ہوئے۔ حضرت قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قاری محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر ہماری یہاں حاضری ہوئی۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور یقیناً بے حد مسرت و خوشی کی بات ہے کہ مجھ جیسے نا چیز کو اور عاجز انسان کو حضرت قاری صاحب نے مدعو کیا۔ یہ حضرت قاری صاحب کا مجھ پر احسان بھی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضرت قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قاری محمد عادل صاحب کو بھی صحت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس مدرسے کی خوب معاون اور مددگار بنائے۔ عزیز طلباء، الحمدللہ ہم نے آپ کو اکثر طلباء کو اچھے سے اچھا پایا ہے۔ ہم نے آپ کو اکثر طلباء کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر سے بہتر پایا ہے، ادائیگی کے اعتبار سے بھی اور یادداشت کے اعتبار سے بھی۔ الحمدللہ جیسی ہمیں امید تھی کہ بچے جامعہ کے اندر ایسا پڑھ رہے ہوں گے، ثم الحمدللہ اس امید سے کئی گنا زیادہ ہم نے آپ کو بہتر پایا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض کو دنیا کے اندر عام فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں جامعہ کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بول کو دنیا کے اندر بالا فرمائے۔ ہم نے حدیث پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں میرا نبی، آپ کا نبی مجھے اور آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں بتلاتا ہوا چلوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا اس سے بھی پہلے، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں زمین کے اندر، ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں، فرشتوں سے مشورہ چل رہا ہے۔
تو اس پر فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ ایک ایسی دنیا بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے انسان جا کر کے زمین میں فساد مچائیں گے، نہ برپا جو ہے نا ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو اللہ ایسی دنیا کے بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور آگے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے اللہ ہم ہی کافی ہے۔ کیا کہا بھائیو؟ کہ اللہ آپ کی پاکیزگی کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ لیکن اللہ کو اپنے خلیفہ کو زمین میں بھیجنا تھا اور دنیا کا نظام چلانا تھا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں ہی اسی صفحے کے اندر فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اصل جو میں آپ کو طلبہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا الا ما علمتنا، اللہ ہم نہیں جانتے، جتنا اللہ نے ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ مثلاً پھر کہا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا الا ما علمتنا، پھر کہا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے پھر کہا الا ما علمتنا۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، علم کی بنیاد پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر حضرت آدم کو سجدے کے لیے کہا تھا فرشتوں سے۔ اتنا اونچا مقام علم کا ہے اور علم سیکھنے والوں کا ہے کہ جب اللہ دنیا بنا رہے ہیں، بنیاد ہی جو بنائی اللہ نے دنیا کو علم۔ اللہ نے کہا نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ حضرت آدم چونکہ تمام چیزوں کے نام جانتے تھے، اللہ نے آپ کو سکھلایا تھا، تو علم کی بنیاد پر آپ کو کہا گیا، یعنی فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو علم کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس علم کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یا بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی میرے دین کی خدمت کرے گی، میرے دین کو، میرے احکام کو دوسروں تک پہنچائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں یا بسائیں گے، تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام پاک ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، ایسے ہی سمجھو کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام پاک ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ تو آپ کا مقام بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ کے لیے جو سمندر کے اندر اللہ کی مخلوق ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے اس عاشق رسول کی حفاظت فرما، اللہ اس کو آپ 4 چاند لگائیں، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائیں، اور جو ہواؤں میں، فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا کلام پڑھنے والا ہے، اللہ یہ تیرے کلام پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ تو آپ کا مقام اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب کیا، آپ کو چن لیا، آپ پر نشان لگا دیے گئے کہ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ کا مقام اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم،
کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن کریم کو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں، حضرت قاری صاحب آپ کو سکھلا رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور کسی کو سکھلا رہے ہیں۔ تو ہم سے افضل، ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، مان لی جاتی بات، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کہتا یا انجینئر کہتا کہ تم سب سے بہتر ہو تو ہمیں شک ہو سکتا تھا۔ ہمیں کوئی بہت بڑا ڈگری والا انسان کہتا کہ بھئی آپ کا مقام اتنا اونچا ہے تو ہم شک کر سکتے تھے، لیکن آئے قربان جائیے جس کی ذات اتنی اعلیٰ، جس کا مقام اتنا اعلیٰ کہ جو تمام نبیوں کا سردار، جس پیغمبر کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہو، جس کا مقام یہ ہے کہ اس کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کمکمے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سمندر، سب کچھ جس کے صدقے میں بنا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر میں نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ کتنا اونچا کیا پیارو، عزیز طلبہ، کتنا اونچا کیا کہ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مدینہ شہر میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جو نبی کا ہو گیا، نبی اس کا ہو گیا، جس کا نبی ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ جب صحابہ نے صحابہ نے آپ کو یقیناً کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، تم پڑھ لو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت کے انسانوں نے، اس وقت کے لوگوں نے آپ نبی اللہ کے ہاتھ پر کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، ہم اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا وہ صحابی بنے۔ صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں بتلاتے ہیں قرآن پاک میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں، کہ محمد کی ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، ایک ایک ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اس لیے عزیزان طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور اس پیغمبر کی یہ حدیث ہے جس کے بارے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، حاکموں کا حاکم، اس کے پیغمبر کی زبان سے نکلا، آخری نبی محمد علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کلام پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں، حضرت قاری صاحب آپ کو سکھلا رہے ہیں، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے۔ اور موجودہ زمانے کے اندر آج طلبہ کے دماغ میں، ذہن میں یہ ایک بیماری آ گئی ہے کہ ہم ڈاکٹر ہوتے، ہم انجینئر ہوتے، ہم جو ہے نا بہت بڑے بزنس مین ہوتے، بھئی حافظ بنیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر آپ اس احساس کم تری کا شکار ہیں تو عزیزان طلبہ آپ قرآن کریم کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری تنخواہ کیا ہوگی، 5، 7، 10 ہزار روپے ہوگی، تو آپ یاد رکھ لیجئے میرا یہ جملہ، آپ اللہ کے بھی ناشکرے ہیں اور قرآن کریم کے بھی ناشکرے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، عائد ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس پیغمبر کی زبان سے اتنی بڑی بات ہمارے لیے نکلی ہو،
کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ میں محبت کرنے والے ہوں، عشق کرنے والے ہوں، قرآن کریم کو اپنے دل میں بسانے والے ہوں، قرآن کریم کے چاہنے والے ہوں۔ یہ کلام پاک وہ کلام پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ جاتا۔ لیکن صحابہ کی جماعت کو دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ لمبا سفر کر کے آپ نبی اللہ کے پاس پہنچتے تھے اور کہتے تھے دوسرے صحابہ سے کہ میرے بھائی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس آیت کا نزول ہوا، کون سی آیت اتری ہے؟ اور اس وقت میں یہ کاپی پینسل نہیں ہوا کرتی تھی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پتے یا ہڈی ہوا کرتی تھی، تو صحابہ پتوں پر جو ہے نا کلام پاک کی اس آیت کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسا عشق تھا قرآن کریم سے، ایسا عشق تھا اللہ کی ذات سے، ایسا عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بھی ایسا عشق ہونا چاہیے۔ ہم راتوں کو اٹھیں، سردی کا موسم چل رہا ہے، لمبی راتیں ہو رہی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بہت جلدی اٹھ کر کے آئیں، قرآن کریم میں لگ جائیں اور تلاوت کرتے رہیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں اور یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سبق بھی اچھا سنائیں گے اور پارا بھی اچھا سنائیں گے، اور پھر آپ اچھے حافظ بھی کہلائیں گے۔ پھر آپ جب محراب سنائیں گے تو اچھے سے اچھا سنائیں گے، آپ کا بھی نام ہوگا، اساتذہ کا بھی نام ہوگا اور مدرسے کا بھی نام ہوگا، حتیٰ کہ اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا۔ سب سے پہلے تو نیت کریں آپ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، کریں آپ نیت، اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لیجیے، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عالم بنیں گے، اچھے سے اچھے قاری بنیں گے اور اچھے سے اچھے مفتی بنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے دین کے جھنڈے کو لے کر دنیا میں جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اختصار کے ساتھ میں بہت چند نصیحتیں آپ کو کرنی تھی، بہت چند سے مراد ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو نصیحتیں کرنی تھی، مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا تھا، لیکن آپ کو حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، بندہ جیسے نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ہی بنا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو درست کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے اور اچھے سے اچھا قاری بھی بنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو دنیا میں پھیلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار تھا، وہ لوہار فوت ہو گیا تو اس لوہار کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی قبر کی کیسی گزری؟ اب بیچارہ لوہار تو مزدور تھا، کوئی امیر آدمی نہیں تھا، تو لوہار نے کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ بہت اچھی گزری۔ اب وہ خواب دیکھنے والے بھی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث تھے۔ کیا تھے بھائی؟ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث تھے۔ جب انہوں نے اپنا خواب بتایا تو یہ عالم، یہ محدث پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ایک عام انسان، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفکر، کوئی محدث نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے عطا کیا؟ تو وہ محدث صاحب گھبرا گئے اور بھاگے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے، ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا بھائی ان کا ایسا کیا عمل تھا، ایسی ان کے اندر کون سی بات عجیب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک عام انسان تھے، ان کا تو کوئی ایسا خاص عمل ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر بھی حضرت نے کہا کہ کوئی تو عمل ہوگا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان کے اندر دو بات بڑی عجیب تھی۔ عزیز طلبہ، ان دو باتوں کو بہت ہی غور و توجہ کے ساتھ میں سنا جائے، یہ آپ کی بھی زندگی بنائیں گی اور میری بھی زندگی بنائے گی۔ کیا کہا کہ ان کے اندر دو بات بڑی عجیب تھی۔ حضرت محدث صاحب نے پوچھا کہ کیا تھی؟ کہا کہ جب وہ لوہا کوٹ رہے ہوتے اور اوزار بنائے ہوئے ہوتے،
اور ہتھوڑا ان کے سر پر ہوتا تو اس وقت جب ان کے کانوں میں اذان کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ لوہار صاحب کہتے ہائے ہائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا منادی مجھے کہے آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا منادی مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں؟ مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب ان کے کانوں میں اللہ کے منادی کی آواز آتی، وہ اپنا کام چھوڑ کے اور مسجد چلے جاتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے لیے عبادت کرتے، اور شام کے وقت جو اپنے گھر پر تشریف لاتے تو جب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عبادت کرتا دیکھتے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ والا، یہ لوہار بیچارہ بڑا احساس کمتری کا شکار ہوتا اور کہتا کاش کہ میں کوئی عالم ہوتا، یا کاش کہ کوئی محدث ہوتا، یا کاش کہ میری یہ دکان نہ ہوتی، یا کاش کہ میرے اولاد نہ ہوتی۔ وہ ان الفاظ کو کیوں کہتا؟ وہ اس لیے کہتا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اس کے دل میں اللہ کی تڑپ تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دل میں ایک چاہت تھی۔ جب وہ کہتا کاش کہ میں کوئی عالم ہوتا، یا کاش کہ میں کوئی محدث ہوتا، یا میرے دکان نہ ہوتی، یا میرے اولاد نہ ہوتی، اللہ میں تجھے اس طرح سے ہی راضی کرتا، اللہ میں تجھے اس طرح سے ہی راضی کرتا، اللہ میں تیری ایسی نمازیں پڑھتا، اللہ میں تیری ایسی تلاوت کیا کرتا۔ تو یہ کاش کاش، یہ کاش کاش، یہ تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہار کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے کو پہنچا دیا۔ تو جب انسان نیت کرتا ہے کسی چیز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ یہ لوہار جس کے دل میں تڑپ تھی کہ اللہ میں کوئی عالم ہوتا یا کوئی محدث ہوتا، اور وہ بھی کتنے بڑے محدث، اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ جب اللہ نے مقام بھی عطا کیا تو ایسے امام کا عطا کیا جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں۔ تو انسان جو اللہ کو پاتا ہے وہ نیتوں کے ساتھ پاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ انسان کی نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے، جیسی بھی نیت کرتا ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس انسان کے لیے ایسے ہی فیصلے آتے ہیں۔ دیکھیں اس لوہار نے نیت کی تھی اللہ کاش کہ میں ایسا ہوتا، وہ تھا نہیں، لیکن دل میں تڑپ تھی، دل میں کسک تھی، دل میں تمنا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے کو پہنچا دیا۔ تو کس وجہ سے پہنچا؟ دل میں تمنا تھی اور نیت تھی کہ اللہ میں ایسا بن جاؤں۔ عزیزان طلبہ، جب آپ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا میں لے کر جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے ایسے ہی فیصلے آئیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون بچہ کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ انشاءاللہ ہم سب بچے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ دوسرا یہ ہے آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں، 3 باتیں میری یاد رکھیں آپ، وہ یہ ہے کہ آپ جس استاد صاحب سے پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے کہ آپ اس استاد کی دل سے محبت کریں، دل سے قدر کریں، دل سے عزت کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ اس کی دل سے عزت کریں، دل سے قدر کریں۔ تیسرا یہ کہ آپ اس کلام اللہ کو جس تیپائی پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ادب کریں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ اگر عزیزان طلبہ آپ نے ان 3 چیزوں پر عمل کیا تو میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے بڑے قاری بھی بنیں گے، بڑے عالم بھی بنیں گے اور بڑے محدث بھی بنیں گے۔ بس شرط ہے کہ ہم ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے
آپ اپنے استاد کی قدر کیجئے گا۔ دوسرا، آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کی بھی قدر کیجئے گا۔ تیسرا، آپ اس کتاب کو جس چیز پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کی بھی قدر کیجئے گا۔ اگر آپ ان 3 باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اپنے وقت کے بڑے امام بھی بنیں گے، بڑے عالم بھی بنیں گے اور بڑے قاری بھی بنیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ سے پھر التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، بیٹا آپ جتنی بھی طلبہ ہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کہ یار ہم حافظ بنیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں وہی 10,000 روپے 13,000 روپے 14,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا اصلی دنیا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اس دنیا سے بہتر وہ آخرت کی زندگی ہے، اس پہلی دنیا سے بہتر وہ آخرت کی زندگی ہے جس کو ہمیں کامیاب بنانا ہے۔ ہمیں یہاں زیادہ وقت نہیں رہنا ہے، اور عزیزان طلبہ ہمیں وہاں جا کر اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کلام پاک کو پڑھے، جو کلام الہی کو سیکھے اور سکھائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت قاری محمد عادل صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعہ عثمانیہ کو 4 چاند لگائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض کو عام فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاونین کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ حضرت۔